میں ہمارا 15 پارہ 41 سے انشاءاللہ العزیز آج دیکھیں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے زندگیوں میں سکون، راحت، آرام، امن عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم سب کی پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا پڑھنے پڑھانے والے بنا دے۔ یا اللہ اس کا امام بنا۔ ہمارے آنے والی نسلوں سے بہترین دین کی خدمت لیجیے۔ ہماری اولادوں کو یا اللہ اس کا امام بنا۔ یا اللہ حاملین قرآن بنا۔ یا اللہ ہماری زندگیاں اس قرآن کی خدمت کے لیے لگا دے۔ یا اللہ ہمارا وقت، ہمارے مال، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد، جو تو نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے وہ سب قرآن کے لیے وقف کر دے۔ یا اللہ ہمیں چن لے اپنے کام کے لیے۔
ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو قرآن کے لیے، قرآن کے علم کے لیے کھول دیجئے، ہمارے لیے اس کا پڑھنا، سننا، سیکھنا، عمل کرنا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جو جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر ایک کے رنج، غم، دکھ، بیماری، پریشانی، جتنے کام جن کے بھی رکے ہوئے ہیں اللہ اس قرآن کی بدولت اللہ اس کو پورا کر دے۔ اللہ ہم سب کو اس کا حامل قرآن بنا، اس کی ذمہ داری کو نبھانے والا بنا دے۔ اللہ ہمارا وقت، ہماری زندگیاں اس کام کے لیے لگا لے، ہمیں چن لے اپنے کام کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل جو ہمارا چل رہا ہے، آج کی ٹاپک بھی قرآن کی ہی ہے، قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں ہی ہے۔ کل ہم نے جو 14 جو لاز دیکھے ہیں، 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہے ایک ہیلدی معاشرے کے لیے، ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے یہ بہت اہم ترین ہے، جو کل ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کا، مسکین مسافروں کا حق ادا کرنا، یہ جتنے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی تورات جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کے لیے، ایک ادارے کے لیے یہ بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، سب کے ساتھ انصاف عدل قائم رہے گا۔ تو الحمدللہ کتنے بہترین قوانین اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھا ہے، کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ نہ تو قرآن کو پڑھتے ہیں نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کیسے زندگیوں میں راحت، سکون، آرام، امن آئے گا بتائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 دیکھ لیجئے، جو ہمیں 14 قوانین جو بتا دیے گئے ہیں نا، ان میں سے جو ہے اور کتنے ہیں دیکھ لیجئے، یہ اپنے کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 2 ناحق قتل کرنا، نمبر 3 والدین کی نافرمانی۔ 3 تو آپ نے گنا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بیان کروں؟ تو صحابہ نے اقرار کیا، کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ نمبر 4 جھوٹ بولنا، نمبر 5 جھوٹی گواہی دینا۔ تو دیکھ لیجئے 5 تو یہیں پر آ گئے، اور 6 جو ہے کسی کو قتل کرنا، یہ بھی آ گیا ہے۔ جادو، سوت اور پاک دامن، بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ جو ہے 7 کبیرہ گناہ ہے، اس کی ہلاکت ہے۔ تو ہمیں ان 7 کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ زندگیوں میں ہمارے نہ رہے۔ کل جو ہم نے جو 14 قوانین دیکھے نا، یہاں پر دیکھ لیجئے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، ورشپ نن بٹ ہم، آنر یور پیرنٹس وبالوالدین احسانا، اور نمبر 3 گیو ٹو کلوز ریلیٹیوز دے ڈیو اینڈ ڈو ناٹ اسپینڈ ویسٹفلی، اسراف نہیں کرنا ہے، بیلنس ان اسپینڈنگ، اور اعتدال کے ساتھ کام لینا ہے۔ ڈو ناٹ کل یور چلڈرن، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ڈو ناٹ گو نیئر اڈلٹری، زنا کے قریب۔ ڈو ناٹ ٹیک اے ہیومن لائف، یعنی کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ڈو ناٹ کم نیئر دا ویلتھ آف دا آرفن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ گیو ان فل وین یو میجر، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب دیتے ہیں تو تولتے ہیں تو ٹھیک تولا کرو، ناپ تول میں کمی کرنے سے جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اور جو ہے 4 باتیں جو بتا دی گئی ہیں، اس میں سے جب بھی ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، اور ڈو ناٹ فالو واٹ ہیو نو شیور نالج آف، اینڈ 10 ڈو ناٹ واک آن دا ارتھ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मूसा नबी को भी जो ये 10 कमांडमेंट्स दे दिए गए हैं और ये कमांडमेंट जाना है, इसके बारे में वजाहत के साथ बता दी गई है। इन 14 कवानीन के मुताबिक अगर कोई इदारा, कोई घर, कोई ख़ानदान, कोई कबीला अमल करेगा ना, किसी की हक तलफी नहीं होगी, हर एक के साथ जस्टिस होगा, अदल होगा, एहसान माँ बाप के साथ तो ख़ास तौर पर एहसान करने का हुक्म दे दिया गया है, तो उनके साथ इज्जत एहतराम के साथ पेश आना है, उनको झिड़क कर जवाब नहीं देना, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी, उनकी वफ़ात के बाद भी उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। वालिदैन के लिए दुआ कौन सी है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से हमेशा, अगर जिनके वालिदैन जिंदा हैं तभी भी करते रहिए, जिनके वफ़ात हो गई हैं वो भी उनके वालिदैन के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद अब अल्लाह ताला ये अहकामात तुम्हें कुरान में दे दिए गए हैं, और देख लीजिए इनमें जो है अहद के बारे में, वाउफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मसूला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, रसूलुल्लाह ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे झूठ बोले, वादा करे वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखी गई तो खयानत करे। इसको बुखारी ने रिवायत किया है। तो देख लीजिए कहीं ये 3 आदतें मुझ में तो नहीं। बात करती हूँ तो झूठ, अमानत में खयानत। अमानत में खयानत का मतलब कोई माल लाकर रख दिया गया तो वही अमानत नहीं, ये जिस्म अल्लाह की दी हुई अमानत, ये नेमतें अमानत, ये शौहर, ये औलाद, ये घर, ये माल दौलत, ये वक्त, ये उम्र, ये सब कुछ अल्लाह की दी हुई अमानत है। और ख़ास तौर पर इसमें दिल के बारे में कहूँगी। दिल अल्लाह ने जब दिया था तो बहुत पाक, शफाफ, क्लियर क्रिस्टल था, क्रिस्टल जैसा, लेकिन आज क्या वो उसी हालत में है? देखिए तो सही, गुनाहों की वजह से सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, उस पर दाग धब्बे आ गए हैं। और रिश्तेदारी को ना निभाना, बड़ों का इज्जत एहतराम ना करना, इस वजह से भी देख लीजिए हमारे दिलों पर दाग धब्बे पड़ गए हैं। इसको साफ करना है। देखिए बच्चा जब कोई गलती से कॉपी में लिखता है तो इरेजर से फौरी हम मिटा देते हैं ना। अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें देखिए कोई गलती से करें तो फौरी बैक स्पेस लेते हैं, डिलीट करते हैं। उसी तरह हमारे नामायल में जो भी गलतियां हैं, जो भी गुनाह है, जो भी अल्लाह के को नाराज़ करने वाले काम किए हैं ना, देखिए ये कुरान बेहतरीन इरेजर है। कुरान को पढ़कर इंसान के अंदर तब्दीली पैदा होती है। इंसान की वो जो यानी वो सख्ती दिलों की कुरान की वजह से ही टूटती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमें कुरान हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। 2 सोर्स हैं हमारे लिए हिदायत के, एक है कुरान मजीद, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आमाल, अक़वाल, अहवाल जो भी हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जाता हूँ, जब तक इन्हें थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी सुन्नत। तो क्या मेरी और आपकी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। बस एक ज़िंदगी के बहाव में हम बह रहे हैं, कोई सोचने समझने की ना वक्त है, ना सोचना चाहते हैं। बस अंधी धुन हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही है। ये कब जाकर हमें होश आएगा, कब हमारी आँख खुलेगी? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब हमारी ये पीठें खबरों को लग जाएगी, हमें होश आएगा कि हाय मैंने 60 साल कहाँ गुजार कर आई, 70 साल कहाँ गुजारी, नमाज पढ़ लिया होता, कुरान सीख लिया होता, पता नहीं। जब उस वक़्त पछतावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो करना है हमें अब इसी दुनिया में करना है, इसी ज़िंदगी में करना है। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को अच्छी तरह चैनलाइज करिए। जो भी होते हैं, बाज़ जगहों पर देखिए लोग डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, कोई सिंगल होता है, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अल्जाइमर की जो बीमारी आती है, जो भूल जाने की, ये जो है इंसान की नफ्सियाती बीमारी होती है। साइकोलॉजिकली जो है बहुत बड़े साइकोलॉजिस्टों ने भी यही कहा है कि जब जो है साथी का, किसी का साथ छूट जाना, सिंगल हो जाते हैं, अकेलापन, तन्हाई, कोई बात करने वाला नहीं, कोई तवज्जो करने वाला नहीं, कोई जो है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई नहीं होता, तो ये इंसान पर इतना भारी हो जाता है कि चाहे चीज़ों में कोई क्यों ना हो जाए, काम में क्यों ना हो जाए,
یہ بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد کو، رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ الزائمر کی بیماری ہوتی ہے۔ اور انسان دیکھ لیجئے اکثر جب دنیا کا کوئی اس کا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جانا، کسی کا ساتھ چھوٹ جانا، اس سے بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب زندگی کیسے گزاریں، کیا کرنا ہے، کیسے گزرے گی۔ تو دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ رکھ دیا ہے، اس چشمے کا پانی پیجئے، دلوں کو سکون، راحت، آرام، امن۔ اب تک ہم نے جو ہے اس قرآن کو جو سیکھا نہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اب وقت دیا ہے، اب اس دکھ، رنج، غم کو کیسے دور کریں گے؟ ٹی ویوں کے آگے، باہر گھومنے سے کیا کروں کیا نہیں، بور ہو رہا ہے، اس سے تو بہتر قرآن کی طرف آ جائیے۔ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، جو زندگی بھر ہم نے جو اپنی زندگی میں ہم اپنے بزی ورک میں رہ کر ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے ہمیں قرآن سے ہمیں جوڑ رہا ہے۔ تو قرآن کو سیکھیے، اپنا وقت، صلاحیتیں اس میں چینلائز کر آپ اپنے رنج، غم کو بھول سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ بہت خوش قسمت انسان، اس کو کوئی دکھ پریشانی اس کو تنگ نہیں کرے گی، اکیلا پن اس کو ستائے گا نہیں، کوئی رنج اور غم اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ بڑی سی بڑی پریشانی بھی آ جائے گی نا، اس قرآن کے ذریعے سے وہ عبور کر لے گا۔ قرآن ہی وہ بہترین ہتھیار ہے، بہترین چیز ہے جو اللہ سے کنیکٹ بھی کرتی ہے اور ہر بیماری سے ہمیں نجات بھی اور ایک کانفیڈنس ہمارے اندر بلٹ اپ کرتی ہے۔ اور دیکھ لیجئے جب ایک بار آپ قرآن سے جڑ جائیں گے نا تو سکون، راحت، آرام، اور بار بار سوچنے لگیں گے کہ کاش میں نے قرآن کو پہلے کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھا، کیوں میں نے اس کے لیے وقت نہیں لگایا۔ کوئی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اب لا کر جوڑ رہا ہے تو الحمدللہ مرتے دم تک اس سے جڑے رہنا چاہیے۔ اس کے برخلاف غیبت، چغلی، لوگوں میں گھنٹے جو ہے فون میں بات کرتے رہنا، اس میں دیکھیے کوئی نیکی کا کام تو نہیں، گناہ بہت سمیٹتے ہیں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں، اس کے بارے میں ٹو لگانا، کھوج کرنا، کھرید کرنا، تجسس کرنا اور کہنا کہ دیکھو ذرا یہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ذرا نظر رکھ کے رکھو، اس طریقے سے کرنا، یہ گناہ میں شامل ہو جاتے۔ بہت سارے گمان گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رسول اللہ نے فرمایا، آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لے، اس کو آگے پہنچا دے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی بھی کوئی بات، کوئی اسکینڈل یا کوئی ایسی بات ہم کسی کے بچوں کے بارے میں سن لیتے ہیں تو پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو کوئی کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کوئی کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، کسی کے اسکینڈلز جو ہیں عام کر دیے جا رہے ہیں، اس کی دفاع کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں، ایسی باتیں کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، اس طریقے کی باتیں کرنا سننا گناہ ہے۔ ما لیس لک بہ علم، علم کے بغیر ایسی باتیں بغیر تحقیقات کے نہیں کرنا، اگر صحیح بھی ہے تو اس کو عام نہیں کرنا۔ اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو روکنے لگے گا تو یہ خاندان کے جھگڑے 99.9 جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ یہ غیبت، چغلی، ساس کے پیچھے بہو کی، بہو کے پیچھے ساس کی، ننند، بھابھی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا، بہت نازک رشتے ہیں یہ۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی غیبت، ان کے مطابق دلوں میں اندر قدرت، نفرت، عداوت، دشمنی، اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ کوئی برا ہوتا ہے تو اچھا ہوا، دیکھے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کے ساتھ دیکھو اللہ نے بتایا۔ اس طریقے سے نہیں، دعا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے ایسی اس سے بچائے رکھا ہے، ایسی اذیت سے، ایسی پریشانی سے، اللہ ان کی بھی پریشانی دور کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے گمان سے بچو، یقیناً برا گمان بدترین جھوٹی بات ہوتی ہے۔ بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدتر جھوٹ یہ ہے کہ آدمی میں
ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھ نے نہ دیکھی ہو. بس سنی سنائی بات کو جو ہے اس کو صحیح کا جامہ پہنانے کے لیے ہاں میں نے دیکھا، میں نے یہ سنا، اس طریقے سے کہنا، جھوٹ کو دیکھا نہیں لیکن ایسا دعویٰ کرنا کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بھی بہت بڑا اس انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. بخاری نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کو یہ ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ جو کہ دو دانوں کے درمیان گرا لگائیں اور اس سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا. یعنی چھوٹے گیہوں کے دانے کو دے کر اللہ فرمائے گا اس میں گرا لگائیے. اٹس ناٹ پاسبل نا کہ دو جو کے دانے یا گیہوں کے دانے کو گرا لگانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. یہ کتنا جیسا ناممکن ہے. اسی طریقے سے غلط خواب کی، جھوٹی خواب کا بیان اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، مجھے ایک آواز آئی، مجھے بزرگ نظر آئے، انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا. اس طریقے سے تھوڑا اپنے لوگوں میں شو آف کرنے کے لیے اور علمی یا تقوی کی روب ڈالنے کے لیے اس طریقے کے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کا سننا پسند نہ کرتے ہو یا اس سے بھاگتے پھرتے ہوں تو قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا. بخاری نے روایت کی. اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیے ہم بہت انٹرسٹ ہوتے ہیں دوسروں کے معاملات میں، سننا، کان لگائے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کس کے پاس سی کیا بات آ جائے گی. اس اٹ اور ناٹ؟ یاد رکھ لیجیے قیامت کے دن. جبکہ دیکھیے بعض لوگ جو ہے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، کوئی بات اپنی پرسنل شیئر نہیں کرنا چاہتے تو نو پرابلم ہے. ہم نہ تو ان کو مجبور کرنا ہے، اگر آپ بتا دیں، کوئی مشورہ طلب کرتے ہیں تو ہمیں مشورہ دینا ہے، مدد کرنی ہے، اور آگے یہ راز کا ان کا شیئر نہیں کرنا. یہ امانت ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو کان لگا کر ننن نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا، کان لگا کر بھی سنتے ہیں، فوری جو ہے ہمیں موقع ملتے ہی جو ہے اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں اسلام پرہیز کراتا ہے کہ یہ چیزیں ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتی. اس طریقے کی باتیں ہمیں نہیں کرتے رہنا چاہیے. اگر ٹو لگا کر سننا یا فون کبھی کوئی کر رہا ہے تو جا کر دیوار سے لگا کر سننا، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کے میسیجز پڑھنا، کوئی فون میں دیکھ رہا تو فون میں تانگ جھانک کرنا، یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے ایٹیکیٹس، آداب کے خلاف ہے. دین اسلام جہاں عبادت کے طور طریقے ہمیں بتاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، رسول کی رسالت کے بارے میں، اور عقائد ہمارے پختہ کرتا ہے، وہاں ہر معاملات میں ایٹیکیٹس، آداب بھی سکھائے ہیں. کھانے پینے کے آداب سے لے کر مجلس کے آداب انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے. گھروں میں کسی کے جانا ہے، چاہے اپنے ہی گھر والے ہیں، اجازت طلب کر کر، سلام کہہ کر، دروازہ ناک کر کر جانا ہے. یہ سب ایٹیکیٹس ہمیں سکھا دیے گئے ہیں تاکہ ایک ہیلدی معاشرہ ہو. خاندانوں میں بھی دیکھ لیجئے، یعنی مضبوط خاندانی نظام ہو. یہ بہترین قوانین اسلام نے دیا ہے، کوئی ایسا دوسرا دھیان نہیں جس میں یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں. ایک دوسرے کے جو ہے عزت کا، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا ہے. کسی کی دوسروں کی نعمتوں پر نظر نہیں رکھنا، ہائے ہائے کرتے نہیں رہنا ہے، ماتم کرتے کہ ہائے ان کو یہ مل گیا ہم کو نہیں، ہائے ان کے بچے دیکھے ہمارے بچے نہیں. اس طریقے سے جو چیز ہماری نہیں ہے اس پر نظر بھی جما کر نہیں دیکھنا. ہاں اللہ سے دعا کرنا، اللہ تو نے ہی دیا ہے نا انہیں، مجھے بھی دے دے. اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، اتنا ہی ہے. لیکن حسد کر کر یہ چیز ان سے چھین لی جائے، اب اس پر جادو ٹونے پتہ نہیں کیا کیا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کوئی دوسروں کی نعمتوں پر جلتا کڑتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے، تو دیکھو حسد جیسا سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے تمہارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تو کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عطا کر، اس کے برخلاف وہ چھین جائے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے سینس آف آرگنس ہمیں 5 ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل، دماغ، سکن. اس سے انسان جو ہے چکھتا ہے، سنتا ہے اور جو ہے محسوس کرتا ہے، یہ سب ہے نا. اس سے ورلڈلی نالج وہ ایکوائر کرتا ہے. علم 2 حصے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج جو دنیا میں
پڑھتے ہیں، سوشل اسٹڈیز ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، فزکس ہے، زوالوجی ہے، لاس کے ذریعے، فارمولاز کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، یہ ایک نالج ہوتا ہے۔ یہ سینس آف آرگن سے انسان حاصل کر سکتا ہے، ایک مسلم بھی حاصل کر سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے لیے ریویل نالج، جو وحی کا علم، جو قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جس طرح نازل کیا جا رہا تھا، اس کا علم، یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے سینس آف آرگنز کو استعمال کر کر جو اکوائرڈ نالج، اطراف میں زمین پر غور، آسمان پر غور و فکر، بارش، بادل، پانی، لہریں، سب پر غور و فکر کرنے کے لیے سینس آف آرگن سے انف۔ ایک کافر بھی جو ہے اس حد تک پہنچ سکتا ہے، جب اس کو وحی کا علم مل جاتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غور و فکر کرنا ہے، قرآن مجید کی آیتیں، یہ سائنٹیفک لاز جو بنے ہیں نا، یہ سب غور و فکر کے نتیجے میں بنے ہوئے ہیں۔ جیمس واٹ کیوں نہ ہو جائے، جو اسٹیم انجن کو جو ایجاد کر دیا گیا، نیوٹنس لا کیوں نہ ہو جائے، اس نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا نا۔ یہ سیب جو ہے اوپر سے نیچے کیوں گرا، اس نے جو ہے نیوٹن لا جو ہے تھیوری اس نے دنیا کو دے دی۔ آرکیمیڈس لاس کیوں نہ ہو جائے، کوئی چیز جو ہے تیر رہی ہے، وہ چیز جس کے اندر، وہ چیز کے اندر پانی میں کوئی بھی چیز تیر رہی ہے نا، اس میں آپ اس کے جو ہے ویٹ اتنا ہی ڈالیں گے جتنی وہ چیز کا ہے، تو دیکھیے وہ تیرتی رہے گی، زیادہ ڈالیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ آرکیمیڈس جو ہے انہوں نے لا کو ایجاد کر لیا۔ اسی طرح دیکھ لیجئے رائٹ بردرز نے یہ پرندوں کے اڑنے پر غور و فکر کر کر پلینس ایجاد کر دیا۔ تو غور و فکر کرنا ہے، اندھے گنگے بہروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے۔ آج کیونکہ زندگی ہمارے لیے اتنی بزی ہو گئی ہے کہ ہمیں سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ از اٹ اور ناٹ؟ جو موقع بھی ریسٹ پیریڈ ہمیں ملتی ہے وہ ہم گیجٹس کے آگے، فونز کے آگے، ایمو میں، واٹس ایپ میں، پتہ نہیں کہاں بزی، ہر چیز کو دیکھتے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو آگے بھیجنے میں بڑے مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں غور و فکر کریے۔ جیسے جیسے غور و فکر کریں گے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اب ہمارے لیے جو ہے اللہ دروازے کھول دیتا ہے، فہم کے، ادراک کے، علم کے۔ اب اس کے سہارے انسان کو حکمت کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنے سے، ان کے بارے میں سمجھنے سے، پڑھنے سے، اللہ کی وحدانیت، اس کے جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، صفات سمجھ میں آتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جو کیا نا، دیکھیے کوئی بھی کام کا نتیجہ، وہ کام ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں نا اچھا ہوا کہ میں نہیں گئی، ورنہ اس طرح اٹک جاتی، وہ طوفان میں گر گئے، وہ پتہ نہیں، اچھا ہوا میں نے وہاں نہیں گئی، ورنہ دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن ہو گیا، سب ٹرانسپورٹیشنز کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ تو کام ہمیں ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے نا۔ تو ایسے ہی ہونے سے پہلے غور و فکر کیا کرے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ صرف اللہ نے دنیا کمانے، کھانے، دنیا پھیلانے، بڑھانے کے لیے نہیں، جمانے کے لیے نہیں۔ یہ کام تو کافر بھی کر رہا ہے، دہریہ بھی کر رہا ہے، ایتھسٹ بھی کر رہا ہے، جوس بھی کر رہے ہیں، کرسچنز بھی کر رہے ہیں، ایوری ہیومن بینگ از ڈوئنگ۔ لیکن ایک مسلمان کے گھروں میں پیدا ہونا، ایک مسلمان امہ بننا، خیر امہ، امت وسط کا جو لقب دے دیا گیا ہے۔ موسیٰ نبی بھی جو ہے تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہوتا۔ عیسیٰ ابن مریم کا جب ظہور ہوگا، امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے نماز پڑھے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا دور ہے، رسول اللہ کی رسالت کا، آپ کا دور ہے۔ ایسے مقتدی وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کتنا آنر، کتنا اعزاز دے دیا گیا ہے ہمیں۔ وہی ہے نا، جو چیز بغیر محنت کے ملتی نا، اس کی کوئی ہمیں اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ جو دھکے کھا کر ملتی ہے نا، بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ از اٹ اور ناٹ؟ تو دھکے کھانے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ یہ دھکا کب کھائیں گے؟ جب خبروں میں جا کر یہ پیٹیں لگ جائیں گے، نہ خبر سے اٹھ کر آئیں گے، نہ دوبارہ زندگی ملے گی، نہ علم حاصل کریں گے، نتھنگ ول ہیپن۔ سو جو ایٹ پریزنٹ میرے ہاتھ میں یہ وقت ہے، اس کو یوٹیلائز کر لیجئے۔ نیکی کے کاموں میں دیر مت کیا کرے، سوچتے ہی رہنا اچھا کل کروں، اچھا اگلے مہینے سے، اچھا ابھی رمضان آیا ہی نہیں، لوگوں کو کچھ کہے نہیں، رمضان ہے نا، رمضان کے بعد ابھی تو 1-1.5 مہینہ باقی ہے، اس میں آپ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے پتہ نہیں کسی لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ سورج کی شعاعیں زمین پر پہنچنے only 8 سیکنڈ it takes، اتنے سیکنڈز میں جو ہے کائنات جو ہے رفتار سے جو چل رہی ہے، ہم صرف ضائع کر رہے ہیں وقتوں کے، نہیں یہ ہو جائے تو کریں، وہ ہو جائے تو کریں۔
اب شادی ہے تو بس اب کئی مہینوں سے کلاسز بنک اور اس طرف آتے نہیں، ایک بار ذرا شادی ہو جائے نا اس کے بعد موت میت ہوئی گھر میں، نہیں ذرا سب غم کے حالت میں ہے، ذرا سب سیٹ ہو جائے، شادی ہو گئی ذرا سیٹ ہو جائے، پھر اب جو پریگننسی ہو جائے، کب تک آخر بتائیے یہ ہیلے بہانے کرتے کرتے جو ہے وقت آ جاتا ہے، خبر کے پاس چلے گئے، خبر میں چلے گئے۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھیے، جیسا ریت ہاتھ سے پھسل جاتی ہے اسی طرح وقت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کل ہمارا بچپن تھا، جوانی تھی، ابھی نئی شادی ہوئی، بچے دیکھو، بچے بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ کچھ وقت کا آپ کو احساس بھی ہے؟ تو دیکھیے ہمیں بہت جو ہے ابھی تو ہم سیریسنس اختیار کرنا ہے۔ 40 کراس کر گئے تو پھر 60 تو بس خطرے کی گھنٹی۔ تو کہتے ہیں نا عقلدار آ جاتا ہے، تو عقلدار تو آ گیا ہے نا، تو عقل سے سوچئے سمجھیے، جہاں وقت لگانا وہاں لگائیے، لایانی باتوں میں، لایانی کاموں میں، گھومنے پھرنے سے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے یہ ہمارے لیے جو ہے کیپٹل ہے، سرمایہ جس کو کہتے ہیں، کیپٹل سے ہم بزنس کرتے ہیں نا۔ دیکھیے جو امیر غریب وہ کہتے ہیں نا لوگ، وہ کہ اللہ پیسہ دیتا تو یہ کرتے، وہ یہ دیتا تو وہ کرتے، کچھ نہیں، سب کو ایکولی وقت دیا ہے، سب کو 24 گھنٹے دیا نا، امیر کو بھی دیا، غریب کو بھی دیا، گورے کو بھی، کالے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی۔ اب دیکھ لیجئے اب اس وقت کو آپ یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے کرتے ہیں، ڈیپینڈس اپان یو۔ ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، ایک سسٹم رکھنا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ ہاؤس وائفس کو دیکھ لیجئے، صبح سے اٹھے بس گھر میں کام میں، بس بچوں کو لنچ دے دیا، اس کے بعد اب بس ابھی 3 بجے کا انتظار، ابھی بچے آ جائیں گے، اس کے بعد ان کو چائے دو، ان کو دودھ دو، ان کو پتہ نہیں، اسی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کب ہمیں فرصت ملتی ہے بتائیے، کب قرآن سیکھیں گے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے، اس کا سننا پسند نہ کرتے ہو یا اس سے بھاگتے پھرتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا۔ بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں دف بجا کر اشعار پڑھ رہی تھی، جو انصار کے جو ہے جنگ بواس کے دن کہتے تھے۔ یہ لڑکیاں جو ہے گانے والیاں نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا، یہ شیطانی گانا باجا رسول اللہ کے گھر میں؟ اور یہ عید کا دن تھا۔ تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ بخاری نے روایت کیا۔ دف بجانا الاؤڈ ہے اسلام میں۔ اب اس کے بغیر اب پورے ڈی جے آ گیا ہوا ہے، اب پورا میوزیکل انسٹرومنٹ سسٹم آ گیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیقی کے آلہ یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آج ذرا دیکھیے مسلمان گھرانوں میں سے ہی کتنے جو ہے آرٹسٹ بنے ہوئے ہیں، گانے والے، میوزیشینز بنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیانو بجاتے ہیں، ہارمونی، طبلہ، پتہ نہیں کیا بجاتے ہیں، اس کو ایک اسٹیٹس سمبل، لوگ ان کے فالوورز، سبسکرائبرز، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ان کے کنسرٹس ہو رہے ہیں، کیسی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جو اسلام یہاں پر دیکھ لیجئے 2 لڑکیاں وہ بھی قومی ترانہ گا رہے تھے، جنگ بواس کے بارے میں، یعنی لوگوں کو جوش دلانے کے لیے جو اشعار پڑھے جاتے وہ ہے۔ اب توحید پر اشعار ہے، علامہ اقبال کے اشعار پڑھیے، اس کو ایکسپلین کریے، وہ آپ کوٹ کریے، الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ گانے بجانے، عشق و عاشقی کے داستان، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ آنکھیں 4 ہو گئی، اس میں ایگزیجریشن ہوتا ہے۔ عاشق اپنی معشوقہ کے بارے میں، تیرا چہرہ چاند جیسا، تیری آنکھیں ہرن جیسی، یہ سب جھوٹ ہے۔ شاعری کا جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، حقیقت نہیں، گیس ورک ہوتا ہے۔ ایسی جھوٹی شاعری سے بھی اسلام جو ہے منع کرتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، ربیعہ بنت معوذ بن غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے میری شادی کے موقع پر میرے وہاں تشریف لائے، میرے بچھونے پر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح میرے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت ہماری کچھ لڑکیاں دف بجا رہی تھی، ہمارے کچھ بزرگوں کا ذکر کر کر گا رہی تھی۔
جو بدر کی لڑائی میں جو شہید ہو گئے تھے، اتنے میں ایک لڑکی یہ مصرع گانے لگی کہ ہمیں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں. تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لڑکی کو بلایا، کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو اور وہی گاتی رہو جو تم پہلے گاتی رہی. تو دیکھیے شرکیہ کلمات، شرکیہ الفاظ استعمال کرنا شاعری میں ہی کیوں نہ ہو جائے، کسی کے یعنی ایگزیجریٹ کر کر ان کے بارے میں قافیے ملاتے پڑھتے ہوئے جو ردم میں بولتے ہیں، اس سے اسلام منع کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فوری اس بچی کو روک دیا. تو دیکھ لیجیے اللہ کے نبی نے شرکیہ اور ایگزیجریشن کو پسند نہیں کیا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور جو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے ضمن میں یہ حدیث آتی ہے، جو عورت ایک پرائی مرد کے آگے یا مرد یا عورت کسی کے آگے سطر نہیں کھولے گی تو وہ کیا زنا کے لیے تیار ہوگی. تو سبحان اللہ، سطر ہمارا ہوم ڈریس ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن، سینہ، ہمارے پیٹھ پیچھے، کولے، کمر، ہاتھ، سب کچھ، چاہے وہ بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ان کے آگے چھپے رہنا چاہیے. محرم رشتہ دار ہم سورہ نساء میں پڑھ کر آئے 14 ہیں. اس سے ایک عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بھانجا، بھتیجا، سوتیلا بھائی کے بچے، دودھ شریک بھائی، جس سے دودھ پیے، جس ماں کا دودھ پیے، اس کے بیٹا بیٹی جو آپ کے حقیقی بھائی جیسے ہی ہو جاتے ہیں، ان کے بچے، یہ تمام ایک فہرست اسلام نے بتا دیا ہے. تو آنکھوں میں شرم حیا ہونا چاہیے، بے باک نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے سہیلیوں میں، دوستوں میں اپنے پرسنل لائف شیئر کرنا اور جو ہے نکاح کے باتیں شیئر کرنا، یہ تمام اسلام جو ہے پسند نہیں کرتا. حیا والا دین ہے، شرم والا دین ہے. اس طرح سے بے باکی جو ہے پسند نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چند حدیثیں کہ اس کے ضمن میں جو ہے ان السمع والبصر والفؤاد، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کسی کو کوئی عورت اچھی لگے، اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے تو وہ فوری اپنی بیوی کے پاس آ جائے اور اس سے صحبت کرے، اس سے اس کے دل میں یہ خیال جاتا رہے گا. مسلم نے روایت کیا ہے. والفؤاد، سعد بن نعمان بن رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، رسول اللہ نے فرمایا بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست، اگر وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ رہو کہ وہ دل ہے. میرے دل میں خیال آیا، میرے دل کی بات، دل وہ چیز ہوتا ہے، مرکز، سینٹر ہوتا ہے. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ انہیں زبان سے نہ نکالے یا ان پر عمل نہ کرے. اب بعض لوگوں کو ڈے ڈریمنگ کی بہت عادت. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ دن میں جب دیکھو کبھی کہ تو سو رہی ہے، تو میں نے پوچھا کہ تمہیں اتنی نیند آتی کیسی ہے کہ جب دیکھو سو رہی ہے؟ تو بس میں سو نہیں رہتی ہوں، آنکھ بند کر کے ڈے ڈریمنگ کر رہی ہوتی ہوں. اللہ اکبر. جو چیز میں اچیو نہیں کر سکتی وہ ڈریمز کے ذریعے. تو یہ دیکھیے یہ ایک قسم کا خبط ہوتا ہے کہ آپ جو نہیں اچیو، کون سی چیز نہیں، محنت کرنے سے الحمدللہ جائز حلال چیز یو کین اچیو. اس کے لیے ڈیڈیکیشن ہونا ہے، محنت ہونی ہے، اللہ سے دعا بھی ہونا ہے، کوشش بھی، تو آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کو جو ہے علم حاصل کرنا ہے، آپ سو کر خالی خواب دیکھتے ہیں تو علم حاصل ہو جائے گا؟ آنا ہے، محنت کرنی ہے، پڑھنی ہے. تو دل میں جو ہے پلاننگ کے تحت کوئی سوچنا، کوئی ڈے ڈریمنگ کرنا، ہواؤں میں اڑنا، یہ گناہ ہے. لیکن جو خیالات آ جاتے ہیں انسان کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، دائیں طرف تھوک دیجئے، جو برے وسوسے خیال آتے ہیں شیطان دور ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہوتا ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے. تو خیال آ جاتا ہے، اس کو جھٹکنا ہے. اگر کچھ ایسے بھی خیال آ جاتے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ایک پلاننگ کے تحت اب سو کر آنکھ بند کر اب ڈے ڈریمنگ کرنے لگتے ہیں، اس پر پکڑ ہوگی. اور 14 آخری قانون کیا بیان کر دیا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو نصیحت کرتا ہے کہ زمین میں کبر و غرور کے ساتھ اکڑ کر نہ چلا کرے. دیکھیے ایک سوٹ بوٹ پہنتے ہیں تو تھوڑا چال ڈھال میں اکڑ
وہی ایک قمیص شلوار پہنتے ہیں تو دیکھ لیجئے ایک سادگی آ جاتی ہے نا. تو اس لیے حدیث کیا ہے، ٹخنوں کے اونچے شلوار ہونا چاہیے، پینٹ ہے، پتلون ہے، یا جو بھی پہنتے ہیں عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے. اور جو ہے کپڑا لڈاتے ہوئے پہننے کی بھی ممانعت ہے، تکبر کی نشانی ہے یہ. تو غرور کے ساتھ اکڑ کر چلنا، علم کے اعتبار سے مال، حسن، حسب، نسب، خاندان، قبیلہ، بہت بڑا سٹیٹس، پوزیشن، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ کبر و غرور کی وجہ سے زمین کو روند کر چلنے سے زمین میں سوراخ نہیں کر سکتے، نہ اکڑ کر چلنے سے پہاڑوں کی مانند اونچا نہیں ہو سکتے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے. یہ عباد الرحمن کی شان ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورہ فرقان میں آتا ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں. حضرت ایاس بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تم عجز و انکساری کو اختیار کیا کرو، تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، نہ کسی پر زیادتی کرے. مسلم نے روایت کیا. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص تکبر کی نیت سے تیبند کو گھسیٹتا ہوا چلے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا جوڑا پہن کر جو اس سے بہت پسند تھا اور بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اترا کر چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اسی طرح دھستا چلا جائے گا. بخاری نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ کی ہی ایک اور روایت، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اقامت کی آواز سنو تو نماز کے لیے چل پڑو اور سکون اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو، دوڑو نہیں. پھر جتنی نماز تمہیں مل جائے اتنی آرام کے ساتھ پڑھ لیا کرو، جو تمہاری رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیا کرو. یعنی نماز کے وقت بھی دوڑتے ہوئے آنے سے منع کر دیا گیا ہے. یہ جو ہے جو قوانین اسلامک سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اور یہ سب کام ان کا جو ہے تیرے رب کے وہاں جو ہے تکبر کرنا، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جن بری باتوں سے روکا ہے وہ سب نہایت برے اعمال ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس سے جو ہے اجتناب کرے، اس کو چھوڑے. جن اچھی باتوں کا حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اے نبی، ہم نے یہ حکمت کی باتیں آپ پر وحی کے ذریعے ہم نے نازل کیا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کر کہ یہ جو 14 قوانین جو اللہ نے رسول اللہ کو وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، جن بری صفات سے منع کیا، جن اچھی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، شرک سے منع کر دیا، جو جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمام حکمتوں کی اصل اور بنیاد توحید ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرک کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا پھرے گا اور اللہ اس کی تمام مخلوق بھی اس سے ملامت کرے گی، اور رحمت باری تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے گا. اور پھر جو ہے عربوں کی جو ہے بری عادت، جو شرک کیا کرتے تھے، ملائکہ کو بیٹیاں قرار دینا. اللہ نے وہاں پر کہہ دیا کہ تمہارے لیے تو بیٹے پسند، جب تمہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم منہ چھپاتے پھرتے ہو. اللہ کے لیے تم نے تجویز کیا تو بھی بیٹیاں. یہ کیسی دھندالی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے الحمدللہ آج ہم شروع کریں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بہت سے دلائل اور مثالوں کے ذریعے حق بات کو بیان کر دیا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جنت، جہنم، بہت ساری باتیں ریپیٹیشن کے ساتھ آئی ہوئی ہے نا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، صرف یصرف تصریف، بار بار ریپیٹیشن سے جو ہے طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے قرآن میں. وجہ لیذکروا، تاکہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ نصیحت حاصل کرے. وہ انہیں نفرت کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرا. ہمیشہ یہ کی بات، جنت کی، جہنم کی، ہمیشہ یہی بات، یہ کلا یہ کلا. اس سے جو ہے
ریپیٹیشن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، اس کا مقصد تاکہ ریمائنڈر، یاد دہانی، نصیحت حاصل کرو. لیکن جن کا دل نہیں لگتا نا قرآن میں، جو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بس ایک ہی بات، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو. یہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، کیا ان کی کوئی کرامتیں نہیں؟ وہ کیسے پانی میں اڑتے تھے، پانی میں چلتے تھے، کیسے انہوں نے ہوا میں تیرنے لگے، یہ سب باتیں. اللہ ہے، مانتے تو ہیں، ذرا بزرگان دین کی بھی تو کرامتیں بتائیے. کہتے ہیں نہیں کہتے. نفورا، نفرت، بدکنا، دور بھاگنا. اس قرآن میں پھیر پھیر کر اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہر ضروری بات کو تکرار کے ساتھ. دیکھیے کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا، کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، تو ٹی وی میں ہر چینل میں وہی بتاتے رہتے. صبح جب آپ نے چینل کھولا، شام تک وہی بات جو صبح میں آپ نے کہا تھا کہ یہ نیوز غلط ہے، فیک ہے، شام ہونے تک آپ مان لیتے ہیں سچی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اتنے چینلز میں اتنی دفعہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب دس از ٹرو. آپ ایک کنکلوژن کو آگے نا. اسی طرح اللہ بار بار قرآن میں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، فیک نیوز ہو سکتی ہے، فیک نیوز بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، ہر حرف اس کا حق ہے، حق کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے. تو اللہ نے اس میں پھیر پھیر کر باتوں کو بیان کر دیا ہے، ہر ضروری بات کو تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ، مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ ان لوگوں کو نصیحت ہو. مگر نصیحت تو سننے سے ہی ہوتی ہے نا. جب یہ لوگ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکے گا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا ہے. آیت نمبر 41 سے لے کر 60 تک مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش. ہم نے اس قرآن کو طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور اس سے دور ہی بھاگتے چلے گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. تم کہتے ہیں نا لات منات عزا، تو اگر ہوتے بالفرض، میتھمیٹکس میں دیکھیں، سپوز ایکس ویلیو از، سپوز کر اس کی ویلیو کو یعنی نکالتے ہیں نا فارمولا، تو دیکھیے اگر ہوتے تو یہ کیا اوپر آسمان میں چڑھنے کی کوشش نہ کرتے؟ اللہ کے ساتھ اس اللہ کی کنگڈم میں، بادشاہت میں وہ بھی برابر کے حقدار ہونے کی کوشش نہ کرتے؟ دیکھو اللہ پاک ہے، وہ بالا وہ برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. بالا وہ برتر ہیں جن باتوں سے جو لوگ کہہ رہے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض. اس کی پاکی تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں اور ساری چیز بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. چاہے وہ زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. یعنی مچھلیوں کا تیرنا، وہ منہ کھولتی ہیں تو وہ اس کی تسبیح ہے. کوئل کا کو کہنا، چڑیا کا چہچہانا، یہ سب اس کی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک پتھر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. تو مخلوقات میں سے ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن لوگوں کو تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کی زبان نہیں ہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے ہم تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی دلائل دیے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. لقمے میں سی آواز آنے لگی. اس کو بخاری نے روایت کیا. جابر بن سمرہ کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکے میں نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. مسلم نے روایت کیا. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے رسول اللہ جمعے کے دن خطبے کے لیے کھجور کے تنے کے پاس ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اتنے میں ایک انصاریہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے ممبر بنایا، تو رسول اللہ نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر جا کر خطبہ دیا کرتے. تو ممبر نے آپ کی جدائی کو محسوس کر کر بچے کی مانند بلک بلک کر رونے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری ممبر پر سے اترے اور اس کے پاس، اس تنے کے پاس گئے.
تو اس کے میں سے آواز آنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چپ کرا دیا جس طرح کسی بچے کو چپ کرا دیا جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. سبحان اللہ. آج ہمیں دیکھیے کتنے آپشنس ہے، کتنے ہماری کانوں کو آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے، پھر بھی ہم توجہ نہیں دیتے. ریمائنڈرز بھیجا جاتا ہے، لنکس بھیجا جاتا ہے، کم سے کم آپ بعد میں سن لیجئے، وائس ریکارڈر، پھر بھی دیکھیے ہم نان سیریس ایٹیٹیوڈ. یہاں پر پتھر یعنی وہ تنا کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو، ذکر کو سنا کرتا تھا، وہ محروم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی خبروں پر سے ہوا جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان میں سے ایک شخص کا جرم یہ تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، دوسرے کا جرم یہ کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی لی، اسے 2 حصے کیے اور انہیں دونوں قبروں پر گاڑ دیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی شاید ان دونوں کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. بخاری نے روایت کیا. اسی لیے دیکھیے الطہر شطر الایمان، پاکی طہارت آدھا ایمان. ہمیشہ جو ہے یعنی اپنے بدن کو پاک و صاف، غیر ضروری بال کو نکالنا، اور ہمیشہ یعنی غسل کی حاجت ہو تو غسل کرے، یا نہیں وضو کی ہے تو وضو کرے، اگر وضو نہ کر سکتے ہیں تیمم کرے. ہمیشہ اپنے آپ کو لباس پاک رہنا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کی بیڈ روم، آپ کے اطراف کی چیزیں، آپ کا گھر، آپ کا ماحول، آپ کا کمپاؤنڈ، ایوری تھنگ ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کسی گھر میں چلے گئے، سب چیز نیٹ اینڈ کلین، کتنا سکون محسوس کرتے ہیں نا. ایسے گندے مندے گھر میں جگہ پہ آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے آپ سمجھ نہیں سکتے ایزلی. اور دیکھیے یعنی سائیکولوجیکلی جو بھی بتا دیا گیا، جو اطراف میں گندے مندے ہوتے ہیں، چاہے ان کا بیڈ ہو، ان کے اطراف کی چیزیں، ان کا ذہن بھی ایسا ہی پرا گندہ رہتا ہے. یہ سائیکالوجسٹ نے جو ہے یہ تمام بتا کر ہیومن سائیکالوجی کو انہوں نے بیان کیا. جو ہر چیز کو اپنی ترتیب میں رکھتے ہیں، ڈسپلن میں رکھتے ہیں، جو چیز جس جگہ کی، تو ان کے جو ہے وہ مطلب آرام سے کام کرتے ہیں، بہت سلو یعنی چیزوں کو یہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہر چیز میں جلدی نہیں کرتے، جو سوچا وہ کر دینا، ہیسٹ ایکشنز والے نہیں ہوتے. تو لوگ دیکھ لیجئے انسان کے ہینڈ رائٹنگ سے، ان کے رویوں سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے سوچنے سے بھی بات بتا دی جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے، اور کائنات کی ہر ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ذکر، اذکار، استغفر اللہ، اور ذکر کہہ دیا گیا قرآن مجید کو. یہ تمام چیزوں میں ہم اپنا وقت لگانا چاہیے تاکہ اس سے ہماری تنہائی دور ہو جائے، ہمارا رنج، ہمارا غم، ہماری اداسی، ہماری بے بسی، ہماری نا امیدیں ختم ہو جاتے ہیں. ایک ایکٹیونیس انسان کے اندر آ جاتا ہے. دیکھیں ایک بیمار انسان کو گلوکوز کی باٹل چڑھاتے ہیں تو کتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ جیسے روح کے اندر صراحت تو پھر انسان کے اندر زندگی آ جاتی ہے. تو جب کائنات کی ہر ذرہ اللہ کی تسبیح، تو ہمیں بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ اس کی طرف، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنی آخرت سنوار لو. یہ ضد، یہ حد درمی تمام چیزیں چھوڑ دو، اس سے کچھ آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار واضح کر رہا ہے. مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور آج ہمارے لیے سمجھایا جا رہا ہے. جب قرآن وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دلوں میں پردہ حائل کر دیتے ہیں. ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو، وحدہ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو نفرت سے منہ پھیر لے کر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھ لیجیے یہاں پر جو ہے قرآن نہ پڑھنے والوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کر دی ہے. خبر دے دی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو
تو مشرکین جو ہے قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے، ان کے کفر میں، ان کی اناد میں، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا رسول اللہ اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہوا بھی اسی طریقے سے کہ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ کر سنا رہے تھے، جب سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ سورہ نازل ہوتے ہی جو ہے ابو جہل کی بیوی ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی ہاتھ میں مٹی لے کر آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرے تھے، ابو بکر نے کہنے لگے اللہ کے نبی ام جمیل آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت کی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مٹھی بھر ریت اٹھائے، ان کافروں کی طرف پھینک دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ان کو نظر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، یعنی جو وہ آخرت کو نہیں مانتے، جو قرآن کی تلاوت، ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے اور ان کے کانوں میں گرا کے کچھ سنا ہی نہیں دیتا۔ یہ ان لوگوں کی منافق، ضد اور ہردرمی کرنے والوں کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے، ورنہ اللہ کا کلام سن کر جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کا سورہ انفال میں لرزنے لگتے ہیں، اللہ کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سن کر ان کے ایمان میں اضافہ۔ ان کافر، ان مشرک، ان کے تو درمیان میں اللہ نے پردہ حائل کر دیا ہے اور کانوں میں گرا ڈال دی گئی ہے۔ یہ ان کو نفرت اس بات سے ہے قرآن کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس میں جو ہے ان کی لات، منات، عزا، دیوی دیوتاؤں کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ان کی تعریف نہیں، کوئی ان کی بڑائی بزرگی نہیں بیان کی جا رہی، بس ایک ہی اللہ اللہ۔ آج کے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں۔ ذرا بزرگان دین کے اقوال کہیے، فلانے کے بارے میں کہیے، شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بڑے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی زندگیاں توحید پر ہی گزری۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد خبروں کو پختہ کر کر، ہری چادریں چڑھا کر، چمکیلے لحاف پہنا کر عرس کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ بھی توحید کا پیغام ہی لے کر آئے، لیکن بعد میں ان کے چاہنے والوں نے، فالوورز نے اس طریقے سے کر دیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر واضح کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ جب وہ کان لگا کر نبی آپ کی باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جو بیٹھ کر جو ہے باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں، ایک تو یہ سحر زدہ آدمی ہے، یعنی قرآن سنتے بھی ہیں تو کس لیے، اور جو ہے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں تو کس لیے، اور پیٹھ پیچھے آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو سحر زدہ شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے الا رجلا مسحورا، اس پر جادو کیا گیا ہے، سحر کے آثار ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو کیسی باتیں ہیں یہ جو لوگ آپ پر چسپاں کرتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے آپ کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ اسی ان کو راستہ نہیں ملتا۔ یستطیعون سبیلا، یہ بس گمراہ ہو گئے ہیں، سو وہ کسی راہ پر نہیں آ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے جادوگر، ساحر، مجنون کہا کرتے تھے اور حق سے باطل کو گڑ مڑ کر دیا کر دیتے تھے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بجھتا تھا، تنگ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ سورہ الانعام میں کیوں نہ ہو جائے، بہت ساری سوروں میں اللہ نے واضح کر دیا، بے شک ہم جانتے ہیں، بے شک حقیقت ہے کہ ان کی باتوں سے آپ بہت غمگین ہوتے ہیں نبی، اور جو ہے آپ کا سینہ بجھتا ہے، کوئی بات نہیں، وَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، اپنی رب کی خاطر صبر کریے، آئے گا ان کا بھی وقت آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیاں اور ان کی لعنت کو کس طرح مجھ پر دور کر دیتا ہے؟ تو کسی مذمم کو برا کہتے ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نہیں کہا کرتے تھے، مذمم کہا کرتے تھے، جو لعنت زدہ کہا کرتے تھے۔ محمد کا مطلب جس نے اللہ کی تعریف زیادہ کی اور جس کی تعریف لوگوں نے زیادہ کی، یہ دو باتیں رسول اللہ پر چسپاں ہوتی ہیں، لیکن یہ مذمم کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے جو ہے سائیکالوجی کو واضح کر رہا ہے، اور کیا کہا کرتے تھے، ان کا اعتراض کیا تھا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا،
قل کونوا حجارتن او حدیدا، کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم سرے سے پیدا کر کر اٹھائے جائیں گے؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بھی زیادہ سخت ترین چیز بن جاؤ، تمہارے ذہنوں میں جو یہ خیال ہے نا اس کو نکال دو، ہم تمہیں ضرور اٹھائیں گے، ضرور پوچھیں گے۔ قل الذی فطرکم اول مرہ فسینقضون الیک رؤوسہم۔ اچھا، سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں جب آپ سے پوچھتے ہیں، جب آپ جواب دیتے ہیں وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ یقولون متى ہوا، تو جواب میں کہیں گے وہی چیز نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ کون؟ فاطر السماوات والارض، فطرہ فرسٹ ٹائم انوینٹ کرنا، کوئی چیز کو ڈسکور کرنا۔ تو سر ہلا ہلا کر پوچھا کرتے تھے الیک رؤوسہم، اچھا یہ بتاؤ کون پیدا کرے گا، کون ہمیں سرے نہ اٹھائے گا؟ اس طریقے سے وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ اچھا صحیح ہم مان لیے چلے، یعنی سرکاسٹک وے میں، کرٹیسزم کے انداز میں سروں کو ہلاتے، اچھا بتائیے کب ہوگا؟ متا وین، کب ہوگا یہ بتائیے؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ وقت قریب آ لگا ہے۔ یوم یدعوکم فاستستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے، جب ایک چیخ کیا ہوگی، ایک دھاڑ کیا ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا، خبریں شق ہوں گی، سب خبروں سے نکل کر اللہ واحد لا شریک کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ مومن جو ہوں گے اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے، جا کر اس کے آگے روبرو کھڑے ہو جائیں گے۔ وَقُلِ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ جب خبروں سے اٹھ کر جب اللہ کے حشر کے میدان میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ، تو کہیں گے کہ بس ایک دن یا ایک دن کا 1 گھنٹہ، بس سوئے رہے، بس آنکھ کھل گئی تو یہ، حالانکہ تم اتنے عرصہ پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نصیحت کر رہا ہے نبی میرے بندوں سے کہہ دو وہ جب بھی بات کہیں، یعنی مسلمانوں کا مشرکین مکہ کے ساتھ کبھی توحید، شرک، رسالت، آخرت کے مسئلے مسائل پر تکرار ہوا کرتا تو مسلمان کوئی سخت جو ہے لفظ استعمال کر جاتے تو جہنم کی دھمکی دے جاتے، ان کو کوئی وعظ سنا دیتے، کوئی ڈراوا ڈراتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کے کہ آپ مسلمانوں کو نصیحت کرے، وہ کافروں کو دعوت اسلام دیتے وقت گفتگو کا انداز اچھا رکھے، سخت کلامی سے پرہیز کرے، کیونکہ شیطان تو گھات میں لگا بیٹھا رہتا ہے کہ کب ان لوگوں کے درمیان شر پھیلانے کا موقع مل جائے۔ دیکھیے دشمنوں کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی کا لہجہ استعمال کرنے کی بات، تو اپنوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، خاندان، قبیلے، اپنے لوگوں سے کس طرح سی بات کرنا ہے بتائیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے مسلم بھائی کی طرف چھری کے ساتھ اشارہ کرے، اس کے لیے بعض اوقات شیطان اسے غلطی کرا دیتا ہے کہ چھری سے زخمی بھی کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے بھی اشارہ نہ کرے، انگلی بتانا یہ بھی جو ہے سخت جو ہے یعنی بلو ایٹیکیسی ہے، مینرز کے خلاف ہے۔ انگلی اٹھانا، آنکھیں پھاڑ کر جو ہے لوگوں کو ڈرانے کے انداز میں بات کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اپنے بھائی کو چھری سے اشارہ کرنا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلا دے اور جہنم کے گڑھے میں گرا دے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور مغرب کے بعد اس کے دیکھیے لشکر جو ہے پانی پر اترتے ہیں، وہ ابلیس اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو آ کر رپورٹ دیتے ہیں آج ہم نے ایک کو شرابی بنا دیا، ایک کو کبابی بنا دیا، ایک سے زنا کرا دیا، ایک سے وہ کام کرا دیا، ایک سے قتل۔ او اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک کہے گا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنا لڑائی جھگڑا کہ طلاق تک نوبت آ گئی، وہ اٹھتا ہے پیٹ تھپک کر شاباش اچھا کام کیا تو نے آج۔ تو دیکھ لیجئے جب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا نا فوری یا تو ہٹ جائیے وہاں سے، یا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے،
اور بات کو جو ہے بدلنے کی کوشش. اگر کہیں لڑائی چھڑ رہی ہے فوری ٹاپک چینج کر دیجئے, ہٹ جائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. یہ شیطان ہوتا ہے, دو دوست, بھائی بہن, رشتہ دار, میاں بیوی, ماں باپ, اولاد, ان میں جو ہے تفرقہ ڈلا دیتا ہے, کیونکہ ہے ہی دشمن. دشمن کا کام کیا ہے؟ پھوٹ ڈالنا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وما ارسلناک علیہم وکیلا, آپ کا کام وما علینا الا البلاغ. وربک عالم بمن فی السماوات والارض لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا. 55 آیت میں آپ کے رب نے زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کسی سے اللہ نے زمین پر ہی ہم کلام کوہ طور پر موسیٰ نبی سے, رسول اللہ کو معراج عرش پر طلب کیا. وآتینا داؤد زبورا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت, رسول اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرات میں بہت آسان کرتی تھی, لہٰذا وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے. زین کسے جانے سے پہلے پوری قرآن یعنی زبور پڑھ لیا کرتے. اور آپ کو اتنی اچھی آواز اللہ دے رکھا تھا, جب آپ زبور پڑھتے تو پوری کائنات جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ساتھ دیتی, وجد میں آ جاتی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا. ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر بڑا مقام و مرتبہ, عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دے کر روح پاک کے ساتھ اللہ نے قوت بخشی. اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے. اس کے بعد ان کے پاس واضح نشانی آ چکی, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو ان میں سے کوئی وہ تھا ایمان لایا, اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا. اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رسول اللہ نے فرمایا, اللہ نے مجھے 6 باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے. نمبر 1, مجھے کلام انہیں جامع کلمات, الفاظ کم ہوں گے, سلام قبل الکلام, بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. تو یہ جامع کلمات لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑے گہری معنی ہوا کرتے تھے. تو مجھے جامع کلمے کے ساتھ اللہ نے میری مدد کی, اور جو ہے دشمن پر روب کے ذریعے میری مدد کی. نمبر 3, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. نمبر 4, میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا, مسجد بنا دی. اور نمبر 5, میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا. ہر نبی آتا ہے قوم کے لیے, ایک وقت کے لیے, لیکن رسول اللہ تا قیام قیامت کے لیے, انس اور جنس کے لیے, سب انسانیت کے لیے. نمبر 6, میری نبوت, اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی بڑے تمہارے چھوٹے, اس طریقے سے لڑنے سے تو بہتر یہ ہے جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کی عزت کریے, تعظیم کریے, اس کو اپنا لیجئے, ایمان لے کر آئیے, اس پر عمل کریے. اللہ یہ چاہتا ہے ہر انسان سے. آیت نمبر 56, قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. ان سے کہو پکار کر دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو, یا شیخ عبد القادر جیلانی, یا غریب النواز, یا بند نواز, یا مشکل کشا. پکار کر دیکھے. اور مشرکوں سے کہہ دیا جا رہا, لات, منات, عزا, دیوی دیوتائیں, حبل, لکشمی, کالی, سرسوتی, جمنا, یمنا, گنگا, جس کو پکارتے ہیں لگاؤ پکار. اپنا کارسار سمجھتے ہو, کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے نہ بدل سکتے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائل حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کون اس سے قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب کے خائف ہیں. وہ خود ان کے لیے وسیلہ اور اللہ سے بچنے کا ڈھونڈ رہے ہیں, تمہیں کیا بچا سکیں گے؟ یہ جو ان کے آگے تم نظر, نیاز, حلوے, مانڈے رکھتے ہیں, ان میں سے اگر کوئی مکھی لے کر بھی جائے یہ چھڑا نہیں سکتے رزق. تمہیں کیا رزق دیں گے؟ انہیں خود تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ڈھو کر لے کر آتے ہو, تو یہ خدا بنے جو ڈھو کر لایا گیا؟ سوچو تو صحیح عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. ان عذاب ربک محذورا, دیکھو تمہارا رب کا عذاب بہت, اللہ تمہارے رب کے عذاب ہے یہ ڈرانے کے لائق. ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ, سنور جاؤ. اللہ کا عذاب واقعی ایسا ہے کہ اس سے ڈرایا جائے, اس سے وقوع پذیر ہونے کا خوف کھایا جائے.
حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ سنتا ہو جو تم نہیں سنتے. بے شک آسمان پر چرچرانے کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے. چرچرانا ہی چاہیے کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالش بھر جگہ نہیں ہے. یعنی آسمان جو ہے وزن سے اتنا چر دیکھیے کوئی چیز بھاری چیز رکھتے ہیں نا تو چر آواز آنے لگتی ہے نا. تو وہ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے وہ آسمان چرچرا رہا ہے. اسے چرچرانا ہی چاہیے کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالش بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کی سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہو. واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے روتے زیادہ. اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پناہ طلب کرنے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ. اللہ اکبر. یعنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑو اور اللہ کو پانے کی کوشش کیا کرو. اللہ نے واضح کر دیا. اس کے بعد جو ہے ایک بستی کا ذکر. کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا نہ سخت عذاب دیں نہ نوشت الہی میں لکھا ہوا ہو. ہر قوم کا ہر انسان کا وقت ہے نا. اسی طرح فرشتوں کا قوم عاد قوم سمود عاد ان سب کا دیکھیے وقت ختم تو پھر اللہ نے کیسے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. یہ بات اللہ واضح کر رہا ہے. یہ پوچھا کرتے نا کب عذاب آئے گا. اچھا تم سچے ہو تو لے کر آؤ. آئے گا وقت. تمہارا بھی وقت لکھا ہوا ہے. وہ جیسے آئے گا پھر ٹالے نہیں ٹلے گا. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے روکے گا مگر اس بات نے ان سے پہلے لوگوں کو جھٹلا چکے ہیں. لہٰذا دیکھو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دکھائی. انہوں نے ظلم کیا. ابھی دوسرا ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات. یہ جو ہے گھر آپ کا سونے کا محل بن جائے. یہاں سے ایک ندی جاری کر دیجئے, ایک چشمہ جاری کر دیجئے. آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟ آپ سیڑھی لگا کر چڑھیے. یہ کیسے عام انسان ہے, پر والا فرشتہ کیوں نہیں؟ تمام سورہ الانعام میں بھی پڑھ کر آئے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ سیڑھی لگا کر آپ آسمان پر چل جائے. دروازے کھولتے ہوئے کھلتے نظر بھی آ جائے. لکھی لکھائی کتاب آپ لے کر بھی آ جائے. ان کو دیں, وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھیں, تب بھی اے نبی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. ریجڈیٹی ایسی ہے کہ ہم نہیں ماننا. دے ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ. بچہ دیکھیے ایک کام نہیں کرنا تو بس آپ لاکھ منتیں کر لیں. نہیں, مجھے کھانا نہیں تو بس کھانا نہیں. یہ ضد اور حد درمی. اور کہتے ہیں اچھا ہے, ٹیسٹی ہے, دیکھو اس میں یہ فوائد ہیں, یہ نہیں. تو اسی طرح دیکھ لیجئے حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن ضد اور حد درمی. نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اللہ یہی سمجھا رہا ہے. اللہ کے نبی کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی کاش کہ اللہ تعالیٰ کاش کے کوئی ایک معجزہ نازل کر دیتا جسے دیکھ ان کی زبانیں بند. اللہ فرماتا ہم معجزات دینے پر قدرت رکھتے ہیں. لیکن پچھلی قومیں یاد ہے نا, معجزات دینے کے بعد جب قوم بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا. آر یو ریڈی فار دس؟ تو وی آر ریڈی ٹو گیو. معجزات دینے کے لیے اللہ کو مشکل بات نہیں. لیکن کیا ہوا دیکھو, قوم عاد میں ہم نے اونٹنی نے سمود میں نہیں بھیجا. انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے رب نے ان لوگوں کو گھیرے رکھا ہے. اللہ کا عذاب آس پاس میں ہی ہے, بس ان کی مہلت ہونا. پھر اللہ دیکھو کیسے ان پر جو ہے عذاب نازل کرتا ہے. اور دوسری بات, اللہ کا رسول ان کے درمیان موجود ہے. اللہ کی سنت نہیں کہ رسول کی موجودگی میں اس کی قوم پر عذاب لے کر آئے. پوری داستان ہم پڑھ چکے ہیں نا. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں اللہ نے بیٹھنے کا حکم دے دیا, ایک ایک جانور کا جوڑا بھی. اب دیکھ لیجئے, اب بارش کا ہونا, وہ جو کشتی پانی میں چلنا, اس کے بعد پوری قوم پر عذاب. اور لوط علیہ السلام کو کیا حکم؟ آپ سب جو ایمان والے جو ایمان لے کر آپ کے ساتھ لے کر نکلیے آپ ان کو راتوں رات, اور جو ہے آپ سب سے آخری میں رہنا. آپ کی بیوی نہیں آئے گی, فلانے نہیں آئیں گے, اور مڑ کر نہیں دیکھنا. کنڈیشن تھا نا, جیسے نکلے پتھروں کی بارش. تو رسول کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں لے کر آتا. اللہ تعالیٰ رسول کو تکلیف نہیں دیتا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی قوم کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو, اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں, مگر ہر تنبیہ ان کو سرکشی میں ہی اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو ہے
معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم دکھا دیا گیا، وہاں پر جو ہے آپ کو درخت بھی دکھا دیا گیا، روایتوں میں آتا ہے۔ اس درخت کے بارے میں جب آپ نے کہا زقوم کا درخت، تو لوگ اس کے بارے میں جو ہے ہنسی مذاق کہ وہ کڑوا رہے گا، کسیلا رہے گا، یعنی اس کے کانٹے دار رہے گا۔ تو ابو جہل نے جب اپنے گھر گیا تو اس کی لونڈی نے جو ہے وہ کچھ کاڑا دیا تو کہنے لگا ہنسی، دیکھو محمد نے جو کہا تھا نا یہ زخم کا درد، وہ کڑوا کسیلا، دیکھو یہ یہی ہے۔ پیتے گئے اور ہنستے قہقہ لگاتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات، جتنا آپ ڈرا رہے ہیں اتنا ان کے دیکھ لیجئے سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد 61 سے 65 تک آدم اور ابلیس کا قصہ جو 7 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، یہاں دوسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھو تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ تکبر، انانیت، پریجوڈیس۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو جو ہے میں رون دوں گا، اور بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، اس پر اپنے سوار پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسایا۔ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیادے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہے یعنی اس کی فوج کیسے دیکھ لیجئے، ایک الغار کی طرح سمندر کے ٹھاٹا مارتے ہوئے سمندر کی طرح یہ آتے ہیں، یعنی ان کے جو ہے کس طریقے سے پھسلا دیتا ہے، قدموں کو جما کر نہیں رکھتا۔ اور جو ہے تفزیز کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کو ہلکا اور کمزور پا کر اسے بہا لے جاتا ہے، اس کے قدم کو پھسلا دیتا ہے۔ تو شیطان کو دیکھ لیجئے، شیطان انسان کو اس طریقے سے گانے بجانے، دنیا کی رنگینیاں، ٹی وی ڈرامہ، سیریل، ہلا غلہ، شور شرابہ، اس میں مبتلا کر دیتا ہے، دین کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے مہلت مانگ کر رکھا ہے۔ وہ جو ہے اپنے کام میں، اپنے مشن میں ڈٹرمنیشن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، تمہاری جو پیروی کرے گا تیرے سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا، اور جو میرے بندے ہیں، اس سے پہلے بھی اللہ نے واضح کر دیا، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے جو ہے اللہ سے عہد لیا کہ تیرے انہیں بندوں کے مال میں وہ شارکہم فی الاموال والاولاد، ہر وہ کام میں جس میں یا جس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی جائے، یا جس کام میں یا جس کے ساتھ شیطان کی اطاعت کی جائے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر نہیں کھانا، شیطان اس کھانے کا حصے دار بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، 2 شیطان آپس میں ملے، ایک تو سوکھ کر کاڑی ہو گیا، ایک موٹا ترو تازہ۔ اس نے پوچھا کہ تیری سوکھنے کی وجہ؟ کہنے لگا میں ایک مسلمان کے پاس رہتا ہوں، ہر کام جب کرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، دروازہ بھی بند کرتا ہے، اسی لیے میں اس کے مال میں، اس کے گھر میں کسی میں بھی شراکت نہیں کر سکتا۔ میں کافر کے ساتھ رہتا ہوں تو بسم اللہ کہتا نہیں، جو کچھ کھاتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے سب بندوں کو موحد مسلمان پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آیا اور انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا اور ان کے لیے وہ چیز حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ مسلم نے روایت کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور اس سے جو بھی تو ہمیں عطا کرے گا۔ تو اس دن کوئی بچہ اللہ کی طرف سے ٹھہر جائے تو اسے ہرگز شیطان کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا،
ابلیس کے بارے میں فرمائے کہ جب روز قیامت حق واضح ہو جائے گا تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، سورہ ابراہیم میں پڑھ کر آئے ہیں، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدے کیے سب سچے، میں نے جو تم سے وعدے کیے ہیں وہ سب جھوٹ تھے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، کوئی زور نہیں، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، بلا شبہ جہنم ضرور تجھے سمیت ان سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اس کے نزدیک مرتبے میں زیادہ بلند وہ ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، فلانا چوری، فلاں نے کو شراب پلایا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اتنے میں ایک آ کر کہتا ہے فلانے فلانے کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو ابلیس اس کو اپنے پاس لے بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ مسلم نے روایت کیا، آج جتنے بھی جو میاں بیوی کے درمیان خلا، یہ جو یعنی کیا کہتے ہیں ڈیورس ہو رہے ہیں، یعنی خلا طلاق ہو رہی ہیں، یہ شیطان، اور 99% جو ہے صرف انانیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو انا کو چھوڑ کر اگر سیریسلی سوچیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بات کوئی نہیں تھی، بس چھوٹی سی بات رہتی ہے وہ انا تک چلی جاتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، خاندان والے بیچ میں، قبیلے والے، گھر، ماں باپ سب آ کر ہم کو ہی کم ہے، اس کو اتنی غرور ہے تو پھر ہم کیوں دبے۔ یہ دیکھیے انانیت پر بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیے، ذرا تھوڑا کچھ اپنے آپ کو نیچا کر لیجئے، یعنی چھوٹا کر لیجئے، کوئی بات نہیں، بعض جگہوں پر معافی مانگ لے، بعض جگہوں پر کہتی کہ وہ گھر گئی ہے خود اپنے گھر آ جائے، اب لڑکی اکڑ کر بیٹھی کہ وہ لوگ آ کر مجھے منع کر لے جائے۔ چھوٹی باتوں میں دیکھ لیجئے ہم زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، انانیت ہمارے اندر اتنا ڈال دیتا ہے، انانیت کی وجہ سے دیکھ لیجئے کتنا ہمیں نقصان ہوتا ہے، رشتے کٹ جاتے ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ انانیت جو ہے شیطانی صفت ہے، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے، اور جو یقیناً میرے بندے تجھ پر کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف، وحدانیت کی طرف جو ہے بات بتا دی گئی۔ آیت نمبر 66 سے 70، اللہ کے احسانات، انسانوں کی ناشکری۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندروں میں تمہاری کشتی چلاتا ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارا حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم ایک سوئی کے ساتھ دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہو، تم ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہو، جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گیا؟ خدا کی خشکی پر بھی تم کو زمین میں دھسا دے، کہہ دینا بس تو وہ تو وقت ٹل گیا، اب سمندر میں سے تو میں نکل گیا نا بچ کر، اب کیا ہوگا، اب جب جائیں گے تو دیکھ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگ اب تو ڈیلیوری ہو گئے نا، بس اب جو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ واضح وان کر رہا ہے، اتنا ہلکے میں مت لیا کرو۔ چاہتا تو اللہ تمہیں تو اس میں سے نکال دیا نا، مشکل میں سے، چاہے تو تمہیں دوسری طریقے سے عذاب دے سکتا ہے، کبھی خشکی پر بھی تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے، یا تم پر پتھراولی آندھی بھیج سکتا ہے، تم میں سے بچانے والا کوئی حمایت نہ پاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے، تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہیں اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ اتنا مت سمجھو کہ ایک مصیبت تو ٹل گئی، پھر جو ہے آپ ناچنے کھیلنے بلے بلے کرنے لگے، نہیں، اللہ چاہتا تو پکڑنا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے اللہ تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وفاداری کیا کرے، اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے شکر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ یہاں پر واضح کرتا ہے، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنو آدم کو بزرگی دی ہے،
کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ابن آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، انہیں بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ سبحان اللہ، اسلام کا کیا بول بالا ہے، کیسے مسلمانوں کا وقار ہے، قرآن کی اتنی بڑی نعمت، پھر بھی انسان جو ہے ناشکری واویلے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایک بیٹا نہیں دیا، ایک بیٹی نہیں دیا، اولاد نہیں دی، یہ مال نہیں دیا، وہ شوہر نہیں دیا۔ اللہ اکبر، ہماری ناشکریوں کی لسٹ بہت زیادہ، شکر گزاری کی بہت کم ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک، یہ پورے کا پورا جسم جو چل رہا ہے، جو حرکت کر رہا ہے، یہ سب اللہ کی تو حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ اگر سلب کر لے صلاحیت تو ہم بیٹھے بیٹھے اپاہج ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھو، اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ یہ بھی کر کر تمہیں دکھا دے گا، اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 100 تک مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، ان کے ساتھ جو سٹرگل کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ ان کو سمجھانے کی کوشش۔ یوم ندعو، اب یہاں پر پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسان گروہ کو اس کے ندعو کل اناس بامامہم، پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، جو جماعتیں، فرقے، جو بھی ہے نا وہ گروپس، ان کے آگے ان کا گروپ لیڈر ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال ان کو دے دیے جائیں گے۔ فَيَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ ان کے ہاتھوں میں کتاب دے دے گا، اور جو ہے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ اپنا نام اعمال پڑھیں گے، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھے بن کر رہے، آخرت میں بھی اندھے ہی ہوگے۔ اللہ اکبر، یعنی آنکھیں تھی، حق بات کو نہیں دیکھا، نہیں سوچا، کبھی قرآن کی طرف توجہ نہیں، کبھی پڑھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں۔ حالانکہ بہت سارے اپرچونٹیز تھے، لیکن نیگلیکٹ، کیئرلیسنس، کوئی بات نہیں، آج کلاس نہ گئے تو کیا، سن لیں گے، آڈیو آ جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی آڈیو نہیں سنیں گے، دیکھ لیجئے، کیونکہ شیطان نے آپ کو جو ہے کلاس میں آنے سے روک دیا۔ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی، کوئی ایسا کسی کا فون، آپ گھنٹوں بیٹھے، بس کلاس ختم ہوگی جب فون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہے ڈسٹریکشنس ہے، ان سے اپنے آپ کو روکیے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ۔ چلے میں پڑھتی تو نہیں ہوں، مجھے سمجھ میں تو نہیں، کم سے کم سن تو لوں، سن لیجئے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ آپ کے لیے آج کی کلاس میں ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا، لیکن آپ کلاس میں ایبسینٹ رہے تو فرشتہ آ کر واپس چلا جاتا ہے۔ دروازے دل کے کھلے رکھیے، کبھی بھی فرشتہ ہدایت کا پیغام لے کر آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ یہاں پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور سخت سزا کے عقیدے کو انسان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم تم لوگوں کو ان کا اماموں کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے، نبی کے لیے بھی آتا ہے، ہر زمانے کا دینی پیشوا، اور بعض نے وہ کتاب الہی جو ہر قوم کے لیے اللہ نے نازل کیا، بعض کا اقوال ہے کہ دین سے مراد ہے، بہت سے صحابہ اکرام، تابعین، اس سے مراد ہر آدمی کا نام اعمال۔ اصحاب الحدیث کے لیے بہت بڑا شرط بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسان اپنے اپنے امام اور پیشواؤں کے ناموں سے پکارے جائیں گے، تو اصحاب الحدیث اپنے وہ امام پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جائیں گے، اس لیے ان کا امام اور پیشوا رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرمائے گا جن کے نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، وہ اس سے پڑھیں گے، اس میں اپنے اعمال صالح کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، ان کا اجر ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ جاسیہ میں بھی فرماتا ہے، ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے، ہر امت اپنے اعمال نامال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور جو ہے سورہ الحاقہ میں بھی آتا ہے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے جو ہے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، سو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔
اور جو آج اندھے بنے رہے قیامت میں اللہ ان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا. یعنی جو بد نصیب انسان ہے اسے دنیا میں جو ہے بصیرت سے محروم ہو کر، جو آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے دیکھ لیجئے محروم ہو کر وہ دنیا کی رنگینیوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. اسی طرح حق یعنی آنکھیں دے کر بھی اللہ نے بصیرت دی لیکن دل کا نور ان کا سلب کر لیا، ان کا دل اندھا ہے، اس لیے انہیں صراط المستقیم یہ باتیں قرآن یہ کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آتی اور انہیں اوندھے منہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ جب اس کو اندھا اٹھائے گا تو وہ پوچھے گا اللہ میں تو آنکھیں والا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ کہے گا آنکھیں رکھ کر بھی تو نے اندھوں جیسی زندگی گزر بسر کی، نہ تو نے حق کو جانا نہ سمجھا نہ اس کے مطابق، اسی لیے آج تجھے ہم اندھا اٹھاتے ہیں. اس وقت کی محرومی دیکھ لیجئے، اس سے بچنا ہے. آج سے ہمیں قرآن کو تھام لینا ہے. ہر ایک ترجمے کا قرآن خریدیے، جس کو جو لینگویج آتی ہے روزانہ 5 آیتیں پڑھیے، جو جتنا سمجھ میں آیا اللہ سے دعا کریے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر کھول دے گا انشاءاللہ العزیز. کسی کی تفسیر سنیے، کلاسز اٹینڈ کریے، اپنی اصلاح کر لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جن شیطان اس کا ساتھی مقرر کر رکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، وہ مطیع ہو گیا ہے اور مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا. ہمیں بھی اس شیطان کو جو ہے اس کو بھی جو ہے ہمیں اپنا مطیع بنانا ہے. وہ آیا ہمیں اپنا مطیع بنانے کے لیے، لیکن جتنا مضبوط ایمان، جو ہم اللہ سے تعلق، نمازوں میں پابندی اور جو ہے پاک صاف رہیں گے، شیطان کمزور ہو جائے گا. دیکھیں حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا نا، تو اس طریقے سے ہم جب قوی ہوں گے تو شیطان کمزور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کا منظر، اس کے بعد اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی فتنے میں ڈال کر آپ سے وہی پھیر دیں، وہی کو جو ہے کچھ کا کچھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تو اتنا شور شرابہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہے کچھ کا کچھ مس انٹرپریٹ کر دے، کوئی غلط پڑھے، کوئی غلط معنی کر دے تو اس سے ایک شوشہ لے کر دیکھو جی کیسا نبی ہے، قرآن کو غلط کہہ رہا ہے، قرآن غلط بات کہہ رہا ہے، اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفظ و امان میں رکھا تھا. تو اللہ یہی بات واضح کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی نبی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی وحی کی طرف سے جو بات بھی آپ گھڑے، اگر تم ایسا کرتے تو ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی کمپرومائز کرتے، ان کی بات مان لیتے تو وہ آپ کی بات بھی مان لیتے، آپ کو دوست بنا لیتے. لیکن جب آپ نے ان کا انکار کر دیا تو وہ آپ کے دشمن بن گئے. اللہ نے کیا آیت نازل، لکم دینکم ولی الدین، اے لوگ جو کافر بن گئے ہو، تم جس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، جس کی تم کرتے وہ میں نہیں کرنے والا، لہٰذا تمہارا دین، تمہارا طریقہ تمہیں مبارک. اور بعید نہ تھا کہ اگر تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب کا مزہ چکاتے، آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تمہیں کوئی مددگار نہ پاتا. اللہ اکبر، کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے. اللہ کے نبی کو وارن کر کر بتا دیا جا رہا ہے اگر آپ تھوڑا بھی ان کی طرف مائل ہوتے کہ چلو یہ بات مان لے، تھوڑا یہ آ جائیں پھر جو ہے ہم کر لیں. آج بھی دیکھیے حلال کو حرام، حرام کو حلال فتوے پوچھتے ہیں تاکہ یہ ذرا آ جائے پھر ان کو سیدھا، پھر ہم سیدھے عقیدے پر لے کر آئے. اپنی مرضی سے یا کچھ دنیاوی فائدے کے لیے کوئی ایسی بات کہے گا. اللہ کے نبی کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و توحید سے روکنے کی جب تمام شیاطین کی چالیں ناکام ہو گئی تو کافروں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر مکے سے باہر چلے جائے. اس آیت میں اس طرف اشارہ کر کر اگر مشرکین آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد وہ لوگ کچھ ہی دن زمین میں زندہ رہتے. اس لیے یہ اللہ کی سنت رہی، جب کسی قوم نے اپنے نبی کو شہر بدر کیا اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. جب بھی اللہ اپنی کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا تو پہلے نبی کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیتا، لیکن اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا
اور آپ کو اس شہر میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آپ خود ہی اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر مدینہ چلے گئے۔ رسول اللہ کی ہجرت کے بعد کافروں کو چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ان کا دیکھ لیے سوشل یعنی معاشی ناکہ ہو گیا، اکنامیکل بلاکیج ہو گیا، قحط آ گیا، جنگوں نے ان کی حالت خراب کر دی۔ تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے نکل کر سیدھا سمندر کے کنارے پیچھے، اور ابو جندل بن سہل یہ بھی مکے سے بھاگ کر ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ تو جو آدمی بھی قریش کے سامنے، قریش کا مسلمان ہوتا تو وہاں سے نکل کر ابو بصیر کے پاس چلا جاتا، وہاں ایک ٹیم بن گئی، اور پھر وہاں سے مکے والوں نے ہی کہا کہ ان کو مدینہ واپس بلا لیجئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے حق میں کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو 7 سال کا قحط آیا نا، اس طریقے کا قحط نازل فرما۔ لہٰذا ان پر ایسا قحط پڑا جس سے ہر چیز ملی یا میٹ ہو گئی، حتیٰ کہ وہ لوگ ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو آسمان کی طرف دیکھتا تو ناتوانی کی وجہ سے اس کو اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں کی طرح اندھیرا نظر آنے لگتا۔ مسلم اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کہ آپ کسی بھی اعتبار سے ان سے کمپرومائز مت ہوئیے، ہمیں بھی دین کے اعتبار سے کمپرومائز نہیں ہونا ہے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دے اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے۔ یہ مشرکین مکہ اتنا پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ خود اس مکے کو چھوڑ کر چلے جائے، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد کچھ عرصہ ہی زمین پر چل پھر رہیں گے۔ یہ اللہ کی سنت رہی کہ جب رسولوں کے معاملے میں ہم نے جب تک رسول اس بستی میں موجود اللہ عذاب نہیں، اس کو نکلنے کے بعد اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ تو پھر یہاں پر اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا گیا 5 نمازوں کی اوقات۔ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بہت 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 اہم ترین آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، فجر قائم قرآن کا بھی اہتمام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ اے نبی دعا یوں کیا کرے، ربی ادخلنی مدخل صدقیوں، پروردگار مجھے جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، داخل کر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدقیوں، خرجہ نکلنا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نکال، اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار، وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تیری مدد، تیری طاقت، قوت، تاکہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے نا، پھر اس کو نافذ کر سکتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، زانی کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ پاور چاہیے، ایسی حکومتیں چاہیے، ایسا اقتدار چاہیے جو اسلامی قوانین کو نافذ کر سکے۔ اور آپ اعلان کر دیجئے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا، باطل تو ہوتا ہی ہے مٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا۔ مشکلات اور مصائب کے اس طوفان کا ذکر کرنے کے بعد فوری نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اشارہ کیا کہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو درپیش آتی ہے وہ اقامت صلاح کے ذریعے سے ہی۔ زوال آفتاب ہم نے دلوک الشمسی یعنی اگرچہ اس سے مراد غروب بھی لیا گیا ہے، اور صبح کا وقت بھی غسق اللیل کا مطلب ہے رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا۔ تو یہاں پر عشاء کا نماز بھی لے لیا گیا ہے، اور فجر کے معنی پاؤں پھٹنے کے ہوتے ہیں، تو اول وقت ہوتا ہے وہاں سے۔ فجر میں قرآن کا مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے
کہیں تو صلاۃ کا لفظ بھی آیا ہے، کہیں اور بھی مختلف جو ہے جس کو قرار دے کر کبھی رکوع کرنے کا، کبھی تسبیح، کبھی حمد، کبھی ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن پڑھنا نہیں، خالی قرآن پڑھنا نہیں بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے میں قرآن مجید میں جو ہے واضح کر دیا گیا ہے، نمازوں کا ذکر ہے۔ قرآن فجر کو مشہود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہوتے ہیں، لیکن جب خاص طور پر فجر نماز کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایک خاص اہمیت حاصل ہے فجر کی نماز کے لیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، اور اس کی پیروی صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بتا دی گئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں جب بھیجا گیا کہ نماز جب جیسے فوری دا ویری نیکسٹ ڈے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی تھی، تو یہاں پر دیکھ لیجئے ان آیت میں باقی 4 نماز زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات کی تاریک چھانے تک اس میں 4 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ 1/4 کے تسمے کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی کہ چہرے کا ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قدم کے برابر۔ مغرب اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار اپنے افطار کرتا ہے۔ عشاء کی نماز جب پورا سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اس قدر برابر ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز اس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے قدم سے دگنا۔ مغرب کی نماز اس وقت روزدار جب افطار کرتا ہے۔ عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر۔ فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا، دوسرے دن وقت، یعنی ایک تو اول وقت ہوتا ہے ایک تو آخری وقت ہوتا ہے، تو دونوں اوقات میں آپ نے نماز پڑھا کر درمیانی وقت جو ہوتا ہے انبیاء کے نماز پڑھنے کا وقت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ قرآن مجید میں خود بھی نماز کے ان 5 اوقات کی طرف ہمیں دیکھ لیجئے سورہ ہود میں بھی ملتا ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وطرف النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ یہ جو ہے نماز کے مختلف اوقات کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا، سورہ ہود میں بھی آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے۔ اور جو ہے 3 ایسے ممنوع اوقات ہے اس میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ صبح کی نماز پڑھ لو، جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی جو ہے عمر ابن اساسہ ہے۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہے، اس وقت کفار جو ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہے سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونا ایک محاورہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان کے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیا گیا۔ لوگ دیکھ لیجئے مشرک ہوتے ہیں، خاص اسی وقت پر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، لہٰذا اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تہجد کی نماز رسول اللہ پر فرض رہی، لیکن ہمارے لیے جو ہے نفل کا ہی ہے، لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تہجد کے معنی نیند کو توڑ کر اٹھنا، بس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ نفل کے معنی فرض سے زیادہ ایکسٹرا نمازیں جو پڑھتی ہیں۔
اس کے بارے میں بتا دیا گیا. اس پر جو ہے گھنٹوں ہم درس دے سکتے ہیں. بہت اہم ترین صورت ہے، یہ آیتیں ہیں، لیکن میں اپنی وقت کی کمی کی وجہ سے صرف آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا جا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا ہے. یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی یاد کرنی ہے. جہاں سے بھی اللہ اس جگہ سے بھی نکال، جہاں بھی لے جا عزت اور وقار کے ساتھ، حق کے ساتھ. اس دنیا سے بھی لے جا تو پھر اس دنیا میں داخل کر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور تیری طاقت کے ذریعے ہماری مدد فرما. حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی آتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے اقتدار مانگا ہے، حکومت مانگی ہے، تاکہ سزا نافذ کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز کو نافذ کرنے کے لیے پاور چاہیے نا. تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم کی. بھی اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملہ کیا ہے. اس کے بعد پھر قرآن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم اس قرآن کو ہم نے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. وہ جو کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں اینٹنے لگتا ہے، منہ پیٹ پھیر لیتا ہے. جب ذرا مصیبت سے دو چار کرتے ہیں مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتے رہے. اب یہ تمہارے ہی لیے بہتر، اللہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہاں پر جو ہے 84 پر میں اپنی بات کو روکتی ہوں. انشاءاللہ العزیز کل ہمارا سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو جائے گا. اس کو مکمل بھی کر دیں گے اور ان آیتوں پر بھی روشنی اور تہجد کی فضیلت اور اس کے فائدے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے جو کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کی طرف آنے والا بنا دے. اللہ ہماری پچھلی کوتاہیاں، کمیوں کو دور فرما دے، نماز کا پابند بنائے. اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کا ذریعہ نماز ہے، اسی لیے نماز کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور تہجد کی نماز کی عادت ڈالنی ہے. اگر بعض لوگ جو ہے نیند کے غلبہ، اگر جاگتے ہی رہے، نیند نہیں تو وقت تو ضائع کر رہے، نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. سونے سے پہلے بھی آپ نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد تیلگو کلاس ہوگی. If you want you can join.